بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ شعبان میں کھجور پر سورۃ فاتحہ اس طرح پڑھیں، پھر معجزہ دیکھیں۔ اتنا رزق نازل ہوگا کہ اس کو سنبھال ہی نہیں پاؤ گے، بے شک آزما کر دیکھ لو۔ ناظرین، ماہ شعبان کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ لوگوں کی تمام مشکلات کو سنتا ہے اور ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انسانوں پر برستی رہتی ہیں، لیکن ماہ شعبان کا مہینہ خاص مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اس لیے ناظرین، اس مہینے میں جو بھی رب کعبہ سے مانگا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ انسان کو ملتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کے گھر میں مشکلات ہیں، آپ کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، آپ کے کاروبار نہیں چل رہے، آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، غربت ہے، آپ کا ہسبینڈ آپ سے پیار نہیں کرتا، میاں بیوی کی لڑائیاں چل رہی ہیں، تو اللہ والو یہ ایک تسبیح سورۃ فاتحہ کی اس طریقے سے کر لو، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ والو یہ تسبیح رمضان سے پہلے ایک بار آپ نے کرنی ہے اور پھر اتنا پیسہ آئے گا۔ آپ نے کھجور کے دانے لے لینے ہیں اور کھجور کے دانوں پر یہ کام اس طرح کرنا ہے، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ یہ کھجوریں کس طرح عمل کرتی ہیں۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے گا، آپ کے مشکلات ایسے ختم ہوں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بگڑے کام بنا دے گا، آپ کی مشکلات کو حل کر دے گا، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وسیلے سے مانگی گئی ہر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ناظرین، آج یہ 16 شعبان کا دن ہے اور آپ نے یہ آج کا وظیفہ ان کھجوروں پر لازمی کر لینا ہے۔ رمضان سے پہلے ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ مجھے آپ لوگ دعائیں دو گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موجزن رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے اور مخلوق کو اپنے سایہ عاطفت میں لیے رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اپنی اس ناتواں مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اس کے گنہگار بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کی بخششوں اور مغفرت کی بارگاہ کو اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ ساعتوں کو خصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی ہے، جن میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے۔ ان خاص لمحوں میں، ان خاص ایام میں، ان خاص مہینوں میں اور ان خاص دنوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں ماہ شعبان کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے ہیں۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ ناظرین، لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہ گار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، غریبوں کی تنگ دستی دور کی جاتی ہے، فقیروں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ مہینہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ مہینہ رب سے مانگنے کا ذریعہ ہے، یہ مہینہ رب سے اپنی باتیں منوانے کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ زندگی میں غم پریشانیاں ہر انسان کو آتی ہیں، اس لیے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بھی پریشانی آئے تو سارا غم اللہ تعالیٰ کو سناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے
جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہو، جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسان پر کوئی غم، دکھ، پریشانی نازل ہو تو اسے اپنے خالق حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، آپ گھر میں پیسہ چاہتے ہیں، آپ رزق کے ڈھیر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی دکان نہیں چل رہی، آپ دکان اچھی چلانا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کاروبار کیا کروں، تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ کھجوریں لے کر اس پر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر کے ان کھجوروں کا جس طرح میں بتاؤں گا استعمال کر دینا ہے، اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے حالات بدلتے دیکھو گے، آپ اپنی آنکھوں سے اپنی حاجت پوری ہوتے دیکھو گے، اور پھر آپ خود کہو گے کہ یار یہ وظیفہ تو بہت اچھا وظیفہ تھا، ہم نے اسے کرنے میں دیر کر دی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہم وظیفے کو لمبا نہیں کرتے، کیونکہ میرا جو کام ہے وہ آپ کو بتانا اور آپ کی مشکلات کو اللہ کے حضور بتا کر ان کو حل نکالنا ہے۔ اس لیے میں اپنی ویڈیوز کو دوسروں کی طرح لمبا نہیں کرتا۔ چلیے اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ ناظرین، وظیفے کا عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز میں سلام پھیرتے ساتھ ہی آپ نے عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے تمام دروازے کھول دینے ہیں، آپ نے کسی بھی دہلیز پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، اگر وہ نہیں آتا تو صرف اتنا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 13 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ 13 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 دانے کھجور کے اپنے پاس پہلے ہی رکھ لینے ہیں۔ اب ناظرین، آپ نے ان کھجور کے دانوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر ایک دانے پر ایک ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جس دانے پر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اس کو دائیں سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ پھر پہلے ایک دانہ پکڑا، اس پر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کو دائیں سائڈ پر رکھ دیا۔ پھر دوسرا دانہ کھجور کا پکڑا، اس پر سورۃ فاتحہ پڑھی، اور پھر اس کو سائڈ پر رکھ دیا۔ اس طرح آپ نے 21 کھجور کے دانوں پر ٹوٹل 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام 21 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور وہ صفاتی نام ہے یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اس طرح کر کے آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے ایک مرتبہ پھر جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کر دینا ہے۔ ناظرین، یہ 21 کھجوروں پر وظیفہ کرنے کے بعد اب ان کھجوروں کا کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ کھجور آپ نے ڈیلی بیسس پر صبح اٹھ کر ایک کھجور کھا لینی ہے۔ 21 دن میں آپ نے 21 کھجوریں مکمل کرنی ہیں، اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں برکت کیسے آتی ہے۔ آپ کے گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں ہوگا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ناظرین، وظیفے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نماز کی کوئی شرط نہیں ہے، مطلب کہ آپ اس نماز کے بعد کریں، لیکن نماز ضروری ہے۔ آپ ظہر کے بعد کر لیں، آپ عصر کے بعد کر لیں، مغرب عشاء کے بعد کر لیں، یا آپ صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ویسے بھی بڑی برکت اور فضیلتوں والی سورت ہے، اس لیے جب آپ اس کو کھجور کے دانوں پر میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آج یہ 21 کھجوروں کا وظیفہ آپ کر کے دیکھ لیں، اور پھر اپنی قسمت کو چمکتا بھی خود دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، وظیفہ خود بھی کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، جب آپ ہمارے وظیفے کو دیکھتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ ہمارے ہی چینل پر وظیفے کو دیکھا کریں۔ ہم آپ کے لیے بہت ہی چھوٹے اور بالکل سچے اور صحیح وظیفے لے کر آتے ہیں۔ ہم ویڈیوز کو لمبا نہیں کرتے تاکہ ہمارے ناظرین کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ ناظرین، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔